بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین بلکہ انتہائی اہم معلومات کے ساتھ. آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی فیملی کی، وکلا کی، اور اس میں کچھ اہم فیصلے، کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں. اور دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو کہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنی حکومت جو کہ ناجائز ہے 1 سال مکمل ہونے پر کچھ گفتگو فرمائی ہے اور کچھ دعوے کیے ہیں. اس کا بھی جائزہ لینا ہے، اور پھر یہ کہ یہ حکومت اور ہمارے ادارے اس وقت کر کیا رہے ہیں. کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے، چند دن پہلے اکوڑا خٹک میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں مولانا حامد الحق حقانی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے. ابھی تک اس خودکش حملہ آور کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اس کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی. اور جبکہ اس سے پہلے ایک باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا گیا تھا، الرٹ جاری کر دیا گیا تھا، لیکن الرٹ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، اور خودکش حملہ ہوا مولانا حامد الحق حقانی صاحب پہ. اور اس پہ ابھی تک سیاسی عمائدین ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اظہار تعزیت کر رہے ہیں، عالمی رہنما اور خاص طور پہ ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں اس بارے میں، اور اس کی مذمت کر رہے ہیں. سعودی عرب، قطر، UAE سے جو ہے وہ حکام بھی ان سے رابطے میں ہیں، مولانا حامد الحق حقانی صاحب کے ورثاء کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت اسلامی کے امیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، خیبر پختونخوا کے گورنر، اور دیگر جو ہے لیڈرشپ، شاہد خاقان عباسی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ سب کے سب بھی اظہار افسوس کر چکی ہے. جبکہ آج دوسرا واقعہ ہوا ہے اور وہ ابھی تک وہیں پہ ہیں، کوئی تحقیقات میں کوئی فرق نہیں پڑا اور کوئی اس میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. دوسرا ایک اور آج واقعہ ہوا. آج 2 دھماکے ہوئے، اور وہ ہوئے بنو چھاؤنی کینٹ میں، اور وہاں پہ دھماکوں سے گاڑیاں ٹکرائی گئیں. بنو چھاؤنی کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ، جو سرکاری ذرائع ہیں، عسکری ذرائع کے مطابق، اور اس میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق کوئی 10 سے زیادہ جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور دہشت گردوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور یہ ایک واقعہ ہوا ہے آج صبح. تو صورتحال یہ، اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے. ایک تنظیم ہے، کوئی غیر معروف تنظیم ہے، اس نے ایک ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے کہ جناب یہ ہم نے کام کیا ہے. شدت پسندوں کی جماعت ہے جی، جیش فرسان محمد کہا جاتا ہے اس کو، یہ پہلی دفعہ اس کا نام سنا ہے. تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے، سچویشن یہ ہے کہ یہ آخر الرٹ بھی جاری کر دیا گیا اور سب کچھ کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر الرٹ جاری کرنے کے بعد ان کو روکا کیوں نہیں جا سکا، اور یہ اپنے اہداف تک کیسے پہنچے. اور یہی بنیادی وجہ ہے. یہ میں دہشت گردی کے 2 واقعات آپ کے سامنے میں نے اس لیے رکھے ہیں کیونکہ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فارم 47 کے، انہوں نے آج کچھ گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہماری اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے. اور کیسے اچھی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم ڈیفالٹ ہونے پہ جا رہے تھے لیکن ہم بچ گئے. کیسے بچ گئے؟ ایک تو قرضوں پہ قرض لیے گئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ $5 ارب ہم نے اپنے دوست ممالک سے کہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہمیں ادھار میں اس میں اضافہ کر دیں. اور میں گیا، اور آرمی چیف جن عاصم منیر صاحب گئے، اور کہیں پہ ہم دونوں گئے، اور کہیں پہ ہم اکیلے گئے. تو اس طریقے سے یہ جو گیپ تھا $5 ارب کا، یہ ہم نے کور کر لیا ہے. اب یہ گیپ کیا ہے؟ اس کا مطلب سادہ زبان میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سادہ زبان میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیسے دینے تھے سعودی عرب کے، ان کو کہا کہ جب ابھی تک آپ یہ اس کو 1 سال کے لیے بڑھا دیں. ہم نے UAE کو پیسے دینے تھے، ان کو کہا کہ آپ 1 سال بڑھا دیں. یہ کمرشل لون ہے، اور یہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بڑھا دیتے ہیں تو آپ مزید ہمیں، یہ کمرشل لون ہے، آپ سود ادا کرتے رہیں. تو ہم سود ادا کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بینک میں ہم نے صرف اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، اور یہ صرف ہمارے اسٹیٹ بینک میں رہیں گے ریزروز، اور اس پہ ہم نے سود بھی ادا کرنا ہے، اور اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب کا کمال ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے پاکستان کی اکانومی کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ ہم، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی سرمایہ کاری تو آ جائے لیکن ذرا ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں. اب دہشت گردی پہ قابو پانے کی شرط انہوں نے رکھ دی ہے، اور ساتھ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ دہشت گردی ختم ہوگی اور نہ ہی سرمایہ کاری آئے گی. پہلے دہشت گردی ختم کریں گے اور سرمایہ کاری اس کے بعد آئے گی. لیکن اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گردی ختم کس نے کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ سرمایہ کاری پھر آنی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی ختم کس نے کرنی ہے؟ تو دہشت گردی ختم کرنی ہے ہماری فورسز نے،
ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے، ہماری مسلح افواج نے، اور مسلح افواج کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کی ترجیح کیا ہے، وہ کیا کام کر رہی ہے؟ وہ یہ کر رہی ہے کہ ان کا پچھلے 3 سال سے ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے؟ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، پامالی ہو رہی ہے، آئین کو توڑا گیا، قانون کو توڑا گیا، جمہوریت کو کرش کیا گیا، اور بدترین قسم کی فسطائیت مسلط کی گئی، اور یہ ہمارے تمام فورسز کی، سول ملٹری تمام فورسز کی یہ ہماری پریورٹی رہی ہے، کیونکہ جو لیڈرشپ کہتی ہے وہی نیچے انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے۔ اور پریورٹی کیا ہے؟ پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے اپوزیشن جماعتوں کو اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، اور اس کو ہم نے ہلنے نہیں دینا، اس کا مینڈیٹ کیسے چوری کرنا ہے، نوجوانوں کو، طلباء و طالبات، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کیسے کرش کرنا ہے، یہ ہے ان کی ترجیحات۔ یہ ہم 3 سال اس پہ لگے ہوئے ہیں ایک پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت۔ اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک خاندان کو، مخصوص خاندان کو ہم نے مسلط کرنا ہے اس قوم پہ، اس خاندان کو جو کہ پاکستان کو پہلے ہی برباد کر چکا ہے اور مزید برباد کرنے کے وہ سامان پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک پوری کی پوری ایک سائیکل چل رہی ہے، کیونکہ ہم نے سیدھا ہونا نہیں اور ہم نے کام کرنا نہیں۔ تو یہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پہلے 9 من تیل لے کے آؤ، پھر رادھا ناچے گی، اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی، اور مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اور یہ اس طریقے سے کرتے کرتے انہوں نے 3 سال گزار دیے ہیں، اور 3 سال کوئی تھوڑے نہیں ہوتے، کیونکہ پہلے امپورٹڈ سرکار شہباز شریف، اس کے بعد کاکڑ سرکار ان کی ایکسٹینشن، اس کے بعد پھر یہ الیکشن چوری، یہ تیسری ایکسٹینشن ہے۔ یہ 3 مسلسل یہ چل رہے ہیں، اور اپنے اللے تللے سب پورے ہو رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں صرف 200 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے، 220 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ 220 ملازمین کا مطلب ہے 220 خاندانوں کا آپ نے چولہا بند کر دیا، ان کے بچوں کی تعلیم، ان کے بچوں کی صحت، وہ سارے کا سارا آپ نے ان سے چھین لیا رزق، اور اس کی جگہ پہ کیا کیا؟ اپنی مراعات میں اضافہ کر لیا۔ یہ ہے ان کی ترجیحات، اور اسی طریقے سے یہ مسلسل اسی سائیکل پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگلی بات جو ہے جی، اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، کیونکہ یہ کہیں بھی دہشت گردی یہ ختم نہیں کر سکے، اور غربت یہ نہیں ختم کر سکے، مہنگائی یہ نہیں ختم کر سکے، بے روزگاری یہ نہیں ختم کر سکے، اور ناکامیوں کی ایک داستان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آئین کو پامال، قانون کو پامال، جمہوریت کو پامال کر دیا، سرمایہ کاری یہ نہیں لا سکے، اور قرضوں کی معیشت پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی 3 سالہ کارکردگی۔ یہ 1 سال کی کارکردگی نہیں، یہ 3 سال کی کارکردگی ہے۔ مسلسل یہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کو جو لا کے ان کو بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے، اور جن کی پشت پر کھڑے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ اور آخری ایک زراعت بچی تھی ہماری، جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لکھتے آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن ہم نے اس زراعت پہ بھی جب ہاتھ ڈالا، گرین انیشیٹو پروگرام کے تحت سبز انقلاب ہم نے لانا ہے، اور سارا کارپوریٹ فارمنگ کی طرف ہم نے کہا کہ جانا ہے، اور ان زمینوں کو ہتھیانا ہے، تو اس کے بعد اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے، اور گندم کی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور $1 ارب کی گندم اب ہم باہر سے منگوائیں گے، اور اس میں کک بیکس وصول کریں گے۔ یہ ہے ہمارا ویژن 2024 الیکشن چوری اور الیکشن چوری کے بعد کا۔ تو یہ ہے ہمارے داخلی سطح پہ، یہ ہے ہمارا پاک افغان بارڈر محفوظ نہیں ہے، تورخم بارڈر پہ ٹریفک رکی ہوئی ہے، کاروبار رکا ہوا ہے، اور پچھلے 10 دن سے، اور کل وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے پہ جھڑپ کی گئی ہے، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، اور یہ ہے ہماری سچویشن۔ پاک ایران بارڈر ہمارا غیر محفوظ ہے، یہ ہم خبریں روزانہ دے رہے ہیں، اور اس پہ خوش ہوتے ہیں شاید کہ جناب ہم پتہ نہیں کیا کرنے والے ہیں۔ اب آتے ہیں اڈیالہ جیل، چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ تو بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو چکی ہے جی، اور علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو باہر آ کے بتائی، اس کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی سحر و افطار میں جو وہ کہتے ہیں جی معمول کے مطابق مل رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ان کی صحت سے متعلق صرف فیملی بات کرے گی،
اور کوئی بات نہیں کرے گا. ان کی صحت کے متعلق، ان کی جیل کی حالت زار کے متعلق وہ بات کریں گے. عمران خان صاحب بالکل ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں فٹ ہیں، لیکن ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. 4 مہینے ہو گئے انہوں نے ان کا میڈیکل چیک اپ کرنا ہے، نہیں کروائی گئی. بیٹوں سے ٹیلی فونک ٹاک نہیں ہو رہی اور 4-5 مہینوں کے بعد ایک دفعہ کروائی جاتی ہے، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیل مینول کے مطابق ان کا یہ حق ہے، عمران خان صاحب کا یا جو بھی جیل میں قیدی ہے یا انڈر ٹرائل کوئی بھی ملزم ہے اس کا یہ حق ہے. لیکن عمران خان صاحب کو یہ سہولت نہیں دی جا رہی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو اور بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے عمران خان صاحب نے کہ اب وہ آئندہ سے یہ جو ان کے ذاتی کیسز ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر عاصم یوسف سے ملاقات کروانا، ڈاکٹر فیصل سلطان سے ملاقات کروانا، ان کی فیملی ممبر سے ملاقات کروانا، بچوں سے ٹیلی فون پہ بات کروانا، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ دیکھیں گے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب. اور مشال یوسفزئی کو ایک بار پھر ہٹا دیا گیا ہے بشرا بی بی کی ترجمانی سے اور انہیں کہا گیا کہ آپ آرام کریں، لہٰذا ان کا بھی یہ ان کو ریسٹ کا کہہ دیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جی ایک اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ میں ان سے کوئی معاملات طے کروں، میں ان سے کوئی ڈیل کروں. انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، میں کسی بھی صورت میں ان سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور ہم اپنا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا وہ جو قیادت ہے بھگوڑے ہیں جو بھاگ گئے تھے، ان سے انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے کام پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ تنقید کریں، وہ کوئی اور کام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ پارٹی کو نقصان مت پہنچائیں. عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ارباب نیاز اسٹیڈیم پشاور کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے یہ نام واپس لیا جائے اور واپس ارباب نیاز اسٹیڈیم رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اسے ہی لیڈرشپ کہتے ہیں، یہی ہے. انہیں کسی قسم کے اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا ان کی عزت کرتی ہے اور کرتی رہے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپیل کی ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ دی جائے تاکہ ہسپتال کے معاملات اور معمولات چل سکیں، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور یہاں تک کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور گرانٹس اکٹھی کرنے کے لیے پروگرام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہے فسطائیت کا عالم. فی الوقت اتنا ہی جی، باقی خبریں انشاءاللہ اور بھی ہیں بہت کچھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.